آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ کا نام سن رکھا تھا, آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رکھا تھا, تو بہت اچھا لگا. یہ نام آپ نے میرا خیال ہے 1995 سے سن رکھا ہے اور ٹی وی پہ دیکھتے تھے پہلے. سنیل منچ اگر گاڑی ہوتا, کون سی گاڑی ہوتی؟ یار یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. کوئی بھی پرانی ٹوٹی گلی سے پرانی ٹوٹی گلی سڑی مشین کی طرح کام کرتے ہیں, مشین کی طرح بولتے ہیں, مشین کی طرح چیزوں کو لرن کرتے ہیں, مشینوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی رومانٹسزم لائف میں ہے سنیل کے میں؟ ہائے 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 کیا سوال پوچھ دیا سر. میں نے پوچھا کوئی رومانٹسزم. میں نام لوں گا تو بدنام ہو جائے. رومانس بڑے سر, رومانس کچھ ہوگا. ہر ایک کی برائیاں سنا دیتے ہیں انڈیا. یار کہیں کوئی چیز پسند بھی ہے؟ اگر آپ مجھے ویسے پوچھیں تو مجھے سوزوکی مہران بھی بہت پسند ہے. میں نے بھی ایف ایکس ریسٹور کی ہے. کر دی نا, دو برائیاں کر دی. وہ کہتے ہیں برقی گاڑیوں میں سب سے بیسٹ گاڑی کون سی؟ برقی گاڑی. بڑا آپ نے ماشاءاللہ کہ گورنمنٹ کالج کے آپ نے مجھے زبانیں یاد کرا دی جب آپ اردو میں فل وہ کرتے تھے. اچھا, آپ کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات جو لوگ نہیں جانتے, اس کے علاوہ سنیل, وہ میں نے بتانی بھی نہیں. اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں وہ تو بہت لوگ جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دس از ہارون رفیق, آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی باکس. دوستو, آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو انسپائر بھی کریں, اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا قدم اٹھائیں جو انپریسیڈنٹڈ ہو, اس سے پہلے کسی نے نہ اٹھایا ہو. اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دونوں کام ایک ساتھ کریں اور سکسیسفلی کرتے چلے جائیں. اور نہ صرف یہ کہ ایک بہت شاندار انٹرپرینور, بلکہ ایک ایسا ہاؤس ہولڈ نیم کہ جہاں بات آتی ہے گاڑی کی, جہاں بات آتی ہے وہیکل کی, جہاں بات آتی ہے یہ فیصلہ کرنے کی, ان کے نام کے بغیر آج کل ہر وہیکل, ہر گاڑی, ہر چیز ادھوری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سنیل سرفراز منچ صاحب. السلام علیکم. بڑی مہربانی آپ کو بلانے کے لیے. وعلیکم السلام. آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ کا نام سن رکھا تھا, آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رکھا تھا, تو بہت اچھا لگا. یہ نام آپ نے میرا خیال ہے 1995 سے سن رکھا ہے اور ٹی وی پہ دیکھتے تھے پہلے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رکھے تھے جب تک ہماری داڑیاں بھی نہیں آئی تھی, تو ہم تب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. پونی کہاں گئی؟ پونی سر پچھلے سال کاٹی تھی. وہ کیوں؟ حج پہ گیا تھا. الحمدللہ اگلے سال پھر جانے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ, چار تو کر چکے ہیں. تو توبہ ایک ہی دفعہ کر لیں. نہیں, اللہ میں بھی کہتا ہے کہ آپ پہاڑ اکٹھے کرو, گناہوں کے لے کے آؤ, میں پھر معاف کر دوں گا. اور انسان, میں ایسے سوچتا ہوں کہ خدا کا ایسا پتلا ہے کہ جب آپ حج کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بس اس کے بعد نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ گاڑیوں کی طرف آئے کیسے؟ بچپن سے شوق تھا؟ کب سے شوق تھا؟ یار گاڑیوں کی طرف میں اس طرح آیا, میرے والد صاحب کی طرف سے میں نے انہیرٹ کیا ہے. اور جب ہم اسکول میں بھی تھے نا تو میرے والد صاحب, مجھے جس طرح یاد ہے, ایک ہی گاڑی کے 3 کلر ان کے پاس ہوتے تھے. اچھا ٹھیک ہے جی. بلینسر تھی 80s کی میں بتا رہا ہوں, تو ایک میرون رنگ کی تھی, ایک بیج رنگ کی تھی, ایک بلو رنگ کی تھی. اس کے بعد لینڈ کروزر 96 میں آیا پاکستان میں جب پہلی باری, تو انہوں نے وہ بھی 3 کلر میں رکھے ہوئے تھے. سو ان کی طرف سے بچپن سے. پھر مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں نائٹ رائڈر آتی تھی مووی. بالکل. میرے والد صاحب نے مجھے بولا کہ یار میری ایک آرڈ آ رہی ہے آٹومیٹک, تو ہم اس زمانے میں اڈے پہ گاڑی لینے جانے کا فیشن ہوتا تھا. آپ اڈے پہ گئے, جا کے ملتان روڈ گاڑی لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یار آپ ایویں مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں, آٹومیٹک یہ تو آپ خود گیئر آگے پیچھے کریں, وہ نائٹ رائڈر میں تو خود ہی چلتا رہتا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. تو والد صاحب کی طرف سے شوق انہیرٹ کیا. اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ کالج میں بھی جب ہم لوگ تھے تو میں, منصور, 3-4, سلمان شاہ, 5-6 لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوتی تھی. اچھا, پورا ایک گینگ تھا, گاڑیوں کے نمبر یاد ہوتے تھے. اچھا, لڑکے کا نام نہیں یاد, یہ یاد ہے وہ فلاں گاڑی والا, فلاں نمبر کی گاڑی والا. یار بڑا اچھا. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ کار انتھوزیاسٹ جو ہوتے ہیں وہ جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں آل دا ٹائم وہ گاڑیوں میں گھسے ہوتے ہیں اور زندگی کی باقی بہت سی چیزوں کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے علاوہ بھی کوئی شوق ہے؟ یار نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, گاڑیوں کا ہی شوق ہے. اور گاڑیوں کا شوق ایسا ہے کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ مجھے نا اللہ میں یہ گاڑی دے دے. وہ گاڑی مل جاتی ہے, 3 دن بعد میں کہتا ہوں اللہ میں اب اگلی نہیں مانگوں گا, 3 دن بعد اگلی, پھر اس سے اگلی. اٹ نیور اینڈز. فٹ بال کی طرح کہ جیسے ہی پیروں میں آیا پھر کک کیا, پھر بھاگنا شروع کیا. اور میرے کیس میں الٹا ہے, لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بڑی فینسی کارز, لیمبورگینی اور فلانی, مجھے تو بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے. میں وہ گاڑیاں زیادہ تر انسپائر کرتا ہوں جو کہ میرے اس زمانے کی تھی جب ہم نے پہلی باری گاڑی لی تھی. سو آئی ایم کلیکٹنگ آل دا کارز آف 90s. اچھا سنیل, اگر آپ مائنڈ کریں تو میں کچھ عرض کروں کہ مائنڈ کریں تو اچھا اچھا, وہ بات یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کالج کے زمانے میں جاتے تھے نا گاڑی ٹھیک کرانے کے, نئی گاڑی کوئی خرید لی تو جاپان سے آتی ساری گاڑیاں, تو وہاں گئے تو انہوں نے اگر وہ 5 اس کو نٹ لگے ہوئے ہیں نا تو انہوں نے کہنا اوے 5 زیادہ لاتے ہیں جاپانیاں نے, 3 نل بھی کم ہو جانا سی. وہ پچھلا انجن اچھا سی. میں نے جب نئی گاڑی لی ہے تب کرولا وغیرہ ہی آتی تھی ہر دفعہ نیا ماڈل, جب بھی نیا ماڈل لیا ہے تو مجھے مستری نے یہی کہا ہے کہ پہلا ماڈل اچھا سی. اچھا, یہی چیز میں آپ میں دیکھتا ہوں
کہ یار پہلا اچھا سی, کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو کبھی پرانی ہو جانی ہے. ایک تو نئی گاڑیاں پہنچ سے باہر ہیں, ان کے پیسے اتنے زیادہ ہیں, مجھے وہ سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس وجہ سے پرانی. دوسری ایک ایسپریشنل ویلیو کہ یار اس زمانے میں جب ہم جوان تھے تو یہ اس مووی میں آئی تھی, یہ اس مووی میں تھی, تو وہ ایک اس ویلیو کی وجہ سے زیادہ کنیکشن ہے. ورنہ یہ نہیں میں کہتا کہ نئی والی بری ہے. جنرلی ایز اے ہیومن نیچر پیپل ریزسٹ چینج. اگر آپ کوئی بھی گاڑی دیکھیں نا, آپ سیوک چلا رہے ہو, اگلی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں پچھلی بہتر سی, پھر تھوڑے 5-6 سال بعد جب اگلی آتی ہے وہ کہتے ہیں اس تو پچھلی بہتر سی. سو ہیومن جو ہے ایز ہیومن وی ریزسٹ چینج, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ آپ کی طبیعت میں ہے نا چیز. بٹ میرے مینٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے مینٹل اس میں 90s کی جتنی گاڑیاں ہیں نا, دیر آل میرے لیے کلاسک گاڑی 60s 50s نہیں ہے. اچھا, میرے لیے میرا جو ایک ہے نا گول کہ 90s کی جو میں گاڑیاں ساری دیکھتا تھا, وہ مرسیڈیز ہو جائے, کوئی نوسٹیلجک ویلیو ہے. یس ایگزیکٹلی. سو میری فرسٹ گاڑی اگر آپ کو یاد ہو لینسر ہوتی تھی, تو پچھلے دنوں میں نے پارک ویلز پہ اس کا ایڈ دیکھا, اس کے ساتھ ہی گاڑی, اور میں پچھلے ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا گاڑی ہے. کیا بات, اور کسی اور کے لیے شاید ویلیو میرے لیے ہے نوسٹیلجک ویلیو اس کی بالکل, اس کی وجہ سے. اچھا, آپ ہر وقت جو ہے ہر گاڑی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں. جیسے ہی میں آپ کا کوئی ولاگ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی گاڑی خریدنی ہے, یار بڑی مزے کی گاڑی, اس میں یہ اینڈ پہ جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو سنیل کی آواز آتی, لیکن آپ کو اگر یہ چاہیے تو یہ ہوگا, یہ چاہیے تو یہ ہوگا, یہ اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں ہر ایک کی برائیاں سنا دیتے ہیں اینڈ پہ آپ. یار کہیں کوئی چیز پسند بھی ہے؟ نہیں, پسند ساری ہوتی ہے. میرے سے کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ فیوریٹ گاڑی, میں کہتا ہوں گاڑیاں مشین ساری اچھی ہیں. اینی تھنگ وچ از آن ویلز وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے, صرف آپ کو اس کو ویزا وی پرائز دیکھنا, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے ویسے پوچھیں تو مجھے سوزوکی مہران بھی بہت پسند ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی بری حالت میں ہے, 3 ڈبہ ہے, میں نے بھی ایف ایکس ریسٹور کی ہے. کر دی نا, 2 برائیاں کر دی. لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس پرائز بریکٹ میں, اور آپ جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ گاڑیوں کا کلیکٹر نہیں ہے. سو اف ہارون از آسکنگ می کہ یار میں نے بچوں کے اسکول جانے کے لیے گاڑی لینی ہے, میں وہاں پہ اپنا راگ الاپنا شروع کر دوں کہ میری پہلی گاڑی لینسر تھی, دوسری یہ تھی, اس لیے. سو آئی ہیو گاٹ جتنی بھی گاڑی ہیں اس کی میرے لیے کوئی ویلیو ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. اینڈ اگین میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کار جو ہے نا اٹس ویری ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ. سو پیپل کم ٹو پارک ویل, دے ٹرسٹ اس, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ہائی انوالومنٹ ان اے سینس, کئی لوگوں کے کیس میں جنہوں نے پراپرٹی خریدی یہ ہائیسٹ ایور پرچیز ہوتی ہے, وہ سیونگز کے لیے. جو آپ کے جیسے امیر لوگ ہیں ان کے لیے سیکنڈ ہوگی, میرے جیسے لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کے لیے فرسٹ ہوگی, سب سے مہنگی چیز گاڑی ہے. سو اٹس اے ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ. آئی ایم ناٹ میکنگ این ایڈ. آپ مینوفیکچرر ہیں, آپ کہیں گے جی میری گاڑی یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی. میرا کام ہے کہ میں آپ کے کلیم کو پہلے بتاؤں لوگوں کو کہ یہ کمپنی کا کلیم ہے, یہ چیزیں اس کلیم میں سے مجھے بہتر لگتی ہیں. آپ کرائے پہ رہتے ہیں, کرایہ ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں؟ نہیں, میں پراپرٹی خریدتا نہیں. اچھا, کلیم کے اگینسٹ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمارے خیال سے اس میں پریکٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ میں خوش نہیں ہوتا, میں دونوں سائڈز آف پکچر دکھاتا ہوں. اینڈ دیٹس واٹ آئی کیپ ٹیلنگ ایوری آٹو مینوفیکچرر کہ میں بھائی نہ تو آپ کی کوئی ایجنسی ہوں, نہ میں آپ کا مارکیٹنگ ہینڈ ہوں. میں وہ بتاؤں گا لوگوں کو گاڑی کے بارے میں جو میرا دل کرتا ہے. پارک ویلز کس کا آئیڈیا تھا؟ پارک ویلز حنیف بھٹی صاحب ہمارے کو فاؤنڈر ہیں, ان کے گھر کے بیسمنٹ سے شروع ہوا تھا. اچھا. اینڈ اس کے بعد بیسمنٹ سے, ہاں ان کے گھر کے بیسمنٹ میں 2 لوگوں نے شروع کیا. بیسمنٹ میں تو گاڑی جاتی نہیں, گاڑی نہیں تھی. انہوں نے ایک کمپیوٹر کے اوپر, جگجیش ہوتا تھا اس زمانے میں جو کوڈنگ کرتا تھا, وہ انڈیا چلا گیا ہے. اینڈ حنیف بھائی جو ہیں انہوں نے کہا یار ایک آن لائن بیٹھک شروع کرتے ہیں گاڑیوں کی. اچھا. اس طرح شروع ہوا, کراچی میں ٹائم شروع کی جاتی کچہری, ایک آن لائن کچہری شروع کرتے ہیں. سو اٹ واز لانچ بیک ان 2002 3 ان فیکٹ 3. تو اب دیکھ لیں پارک ویلز 22 سال کا ہو چکا. اینڈ فیملی جو اسٹارٹ ہوئی تھی 2 لوگوں سے کمپنی, اب 300+ پیپل کی فیملی ہے. اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے ہر گھر میں پارک ویل ضرور ہے, اٹس پارٹ آف فیملی. میں نے سنا تھا پچھلے دنوں کہ شاید آپ یو اے ای میں بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. یار ہم نے یو اے میں اسٹارٹ کر دیا ہے عرب ویلز کے نام سے, اور اگلے سال انشاءاللہ سعودی میں بھی اسٹارٹ کریں. اچھا, آپ کو یہاں پرائس پوائنٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ یار بہت مہنگی گاڑی ہیں. مہنگی کیا پروفٹ کی وجہ سے ان کے وہ زیادہ ہیں, ٹیکسز زیادہ ہیں, مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی زیادہ ہے, یہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یار سب سے پہلی تو اگر آپ کسی بھی گاڑی کی پرائس دیکھ لیں تو ہم لوگ ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار فلانا بڑا لٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو سی کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے. سو آپ کوئی بھی گاڑی اٹھا لیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 52% ٹیکسز ہیں. اوکے. سو اگر آج آپ ایک فارچونر لیتے ہیں 2.40 کروڑ کا, تو اس میں سے 1 کروڑ سے کم ٹویوٹا لے کے جاتا ہے اور 1.40 کروڑ کے قریب گورنمنٹ لے جاتی ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, گورنمنٹ کو پیسے جا رہے ہیں. نہیں, پیسے تو جا رہے ہیں, تو بلیم آٹو مینوفیکچرر کیوں کرنا ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جس پارلیمنٹ نے اس بات کا نوٹس لے لیا کہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں, گاڑیوں کے کمپنیوں, اور ان کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے نعرے وادوں کے لیے کہ جی مہنگی گاڑی دے رہے ہیں, لوگوں کو مہنگی گاڑی دے رہے ہیں. آپ نے بھی سوال میں پوچھا جی ایفیشنسی ہے, انیفیشنسی ہے. آئی ول اگین ریپیٹ دا ایگزامپل. سو اف یو بائی اے فارچونر, آپ نے 90 لاکھ روپے ٹویوٹا کو دیے جس میں اس نے پروڈیوس بھی کرنا ہے, آپ کے بقول انیفیشینٹ بھی ہے, اپنا پروفٹ بھی نکالنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اور 140 سرکار نے لے جانا ہے. اور جب گالیاں پڑنی تو کس نے کھانی ہے؟
ادھر کا نہیں ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سنیل منچ کی وجہ سے, مطلب آپ کے نام اور آپ کے ذاتی برانڈ کی وجہ سے زیادہ لوگ گاڑیوں کی طرف بھی آئے. آپ نے انسپائر بہت کیا لوگوں کو گاڑیوں کی طرف. تو فیمیل فینس بھی ہیں؟ بالکل ہے. کیا کہتی ہیں آپ کے؟ کس کو؟ آپ کو. نہیں مجھے کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتی؟ مجھے کیوں کہنا ہے, میری کہاں سے آپ کی فین ہے؟ ہاں تو وہ بس پسند کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کانٹینٹ اور انجوائے کرتے یعنی لڑکیاں پسند کرتی ہیں آپ کو زیادہ؟ گاڑیوں میں نہیں ہوتی نا لڑکیوں کی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں پہ ایک مت ہے کہ لڑکیوں کو گاڑیوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہر انسان کا گاڑیوں میں انٹرسٹ ہوتا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میرا تو گاڑی میں انٹرسٹ ہے. اور لڑکیوں کا آپ میں ہے انٹرسٹ؟ یہ ان کو پتا ہوگا, ان سے پوچھیں. نہیں میسیجز آتے ہوں گے یار. نہیں مجھے نہیں آتے, کیونکہ ہم نے دیکھو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کچھ لڑکے بڑے ٹائر لگوا لیتے تھے, گاڑی لو کرا لیتے تھے کہ لڑکیوں کو بہت اچھی لگے گی, اونچے ڈیک لگا لیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس دور میں فورٹرس میں بھی گھماتے تھے گاڑیاں اونچے ڈیک لگا کے. تو جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اس کی طرف نہیں اٹریکٹ ہوتی. میرے یہ مت ہے. میرا خیال سے مت ہے. تو ویسے ہم دیکھیں نا, جب آپ گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی گاڑیاں زیادہ ہوں گی تو بچے آ جائیں گی, فلاں ہو جائے گی, سب بکواس ہوتی ہے. مجھے These are all myths. آپ کو یاد ہوگا راحت ہمارے ایک دوست تھے, راحت صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ ہیوی بائک لے لیں, کیونکہ کالج کے زمانے میں نا ہیوی بائک پہ تو نکلے گا نا شوں کر کے تو لڑکیاں دیکھیں گی, لڑکیاں بہت امپریس ہوں گی. میں نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں تو شوں کر کے نکل گیا. نکل گیا. صحیح ہے سر. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں اسکول جاتا تھا, میری پوری اسکولنگ جو ہے وہ خاتون کی انکلوژن کی وجہ سے, میری والدہ مجھے اسکول چھوڑتی تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وی ہیڈ نو ڈرائیور. ٹھیک ہے, ہمارے زمانے میں, اس زمانے میں پیجارو ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے عورت پیجارو چلاندی ہے. بالکل بالکل. سو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری پوری اسکولنگ اینڈ مطلب اسکول کے باہر آ کے بیچارے میرے سے پہلے کھڑے ہونا, جانا, یہ کرنا. مائی مدر انہوں نے کوئٹ کر دیا ڈرائیو کرنا, کیونکہ جب وہ ہمیں گلبرگ سے لے کے جا رہی ہوتی تھی گھر تو لوگ اس طرح مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, اس طرح مڑ مڑ کے ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے, تو انہوں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی. نہیں میری امی ابھی بھی چلاتی ہے, اور مزے کی بات ہے وہ مینول گاڑی چلاتی ہیں. وہ کہتی ہیں آٹومیٹک گاڑی نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. ابھی بھی ماشاءاللہ مینول گاڑی چلاتی ہیں. اچھا ایک نا مسل میموری آج بھی ہماری ہے مینول گاڑی کی, آپ تو خیر چلاتے رہتے ہوں گے. مینول ہے وہ کیوں جی؟ یہ آٹومیٹک ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ آٹومیٹک خالی چلانا سیکھتے ہیں. مینول گاڑی اسٹک شفٹ پہ پہلے آپ گاڑی چلانا سیکھیں, دین یو گو ٹو آٹو. یہ نہ ہو کہ پتہ لگے, کل میں پرسوں ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ ڈاکو آ رہے جین زی کے, گاڑی چھین کے جاتے ہیں, اندر مینول گاڑی نکلتی, کہتے ہیں کس طرح چلانا. سو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اے مینول کار. اچھا 50 لاکھ سے نیچے بیسٹ گاڑی کون سی؟ بہت سی ہیں. ایک بتا دیں ٹاپ کی, یہ لے لینی چاہیے. اور 50 لاکھ یار ایک نہیں ہو سکتی, بہت سی گاڑیاں. اور میں اگین میں بتا رہا ہوں, میرا بلیف یہ ہوتا ہے, دیر آر ٹو ایکسٹریم. ایک بندہ کہتا ہے مجھے 0 میٹر گاڑی چاہیے, میں جب سیلف ماروں جہاں ماروں وہ چلتی رہے. میں آن دا ادر اسپیکٹرم ہوں. میں اگر جو بھی بندہ لاہور میں رہتا ہے نا, اس نے مجھے ہر دفعہ, ہر مہینے, ہر ہفتے سڑک پہ کھڑا ضرور دیکھا ہوگا کسی خراب گاڑی کے ساتھ. پچھلے دنوں یہ ہوا کہ میں گاڑی خرید رہا تھا, تو اسی دوران آپ کا مجھے میسج آ گیا, وائس نوٹ آ گیا کہ اس گاڑی کے قریب بھی نہیں جانا. تو میں نے گاڑی خرید لی. اچھا اب ہوا یہ کہ میرے ساتھ میرا دوست تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو سنیل بھائی کی آواز تھی, آپ کی آواز تو پورا پاکستان پہچانتا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر بھی لے لی. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو سنیل ہے ڈاکٹر, گاڑیوں کا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کو پتا ہے سگریٹ پینے سے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے, گھی کھانے سے کولیسٹرول ہو جائے گا, لیکن ڈاکٹر پھر بھی کھا لیتا ہے نا, کیوں زندگی کا مزہ بھی تو لینا ہے نا بھائی. تو بھائی جو آج کل یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں, جیسے آپ نے مجھے بھی ایک گاڑی سے روکا تھا, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اتنا زیادہ جان گئے ہیں کہ اتنا زیادہ بھی جان کے آپ گاڑی سے پھر کبھی خوش نہیں رہ سکتے کہ یہ کمی ہے, یہ کمی ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے, بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اگین سوال بڑا ڈیپینڈنٹ کرتا ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ مجھے ہر مشین اچھی لگتی ہے ریگارڈلیس کون سی ہے, بٹ ہمارے یہاں پہ لوگ مشورہ مانگتے ہیں پہلے, جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, اینڈ دین کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ جواب دو. جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کے لوگ گوگل سے بتاتے ہیں نا, ڈاکٹر سڑ جاتا ہے کہ گوگل تو دیکھ لو, اسی طرح آپ سے مشورہ مانگیں گے. دین یو سے کہ یار یہ نہ لو, نہیں کیوں, نہیں یہ, نہیں وہ. اچھا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب بیچنے جائیں گے, وہ یار بڑا نقصان ہو گیا. سو ہمارے یہاں پہ بیک آف دا مائنڈ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے ریسیل. ٹھیک ہے, سو جب وہ ریسیل کو دیکھ کے دیکھیں گے پھر چیزیں بدل, یعنی مجھے اس میں نقصان ہوگا بیچنے جاؤں گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, ابھی بھی لکھ کے دے کے جاتا ہوں کہ جس دن آپ وہ گاڑی بیچیں گے آپ کو ریسیل میں نقصان ہوگا. اچھا میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں تب تک وہ گاڑی نہیں بیچوں گا جب تک مجھے اس میں نقصان ہو. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو اس طرح بیوقوف بننا, بڑا ایزی طریقہ ہے, جسٹ ویٹ فار 3 years, یو کین نیور گو رانگ بائنگ اے 0 میٹر کار. وہ ڈیپریشیشن کے بعد آپ نے 105 کے لیے 3 سال بعد وہ 105 ہی بک جائے گی, بٹ اس کو اگر ریئل ٹرم میں دیکھیں, اگر ڈالر ٹرم میں, تو آپ کو نقصان ہوگا. دیکھیں سچی بات ہے, جوکس اپارٹ, آپ جیسے لوگ جو ہیں آئی وڈ سے پاکستان کے اندر اگر 100 ہو جائیں تو پاکستان کے حالات بدل سکتے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے لٹرلی. آپ گاڑیوں کے ایلون مسک ہیں. سر میں تو ایلون مسک کو بھی کچھ نہیں سمجھتا, میں تو ایسے نہ سمجھ بھی انگریزوں کے نام بڑی لیٹ سے آتے ہیں, لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جنرلی اپنی جو ہے نا
نالج کو بانٹنا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا جو تعلیم ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پرانے زمانے کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ لگ گئی نا تو اسے ادھر ناک بن کے بیٹھ جانا, کسی نے دسنا نہیں. although I am of the opinion کہ آپ اگر لوگوں کو چیزیں بتاؤ گے تو آپ چھوٹے نہیں ہوگے, آپ کا قد اور اوپر جائے گا. سنیل منچ اگر گاڑی ہوتا کون سی گاڑی ہوتا؟ یار یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اپنے گاڑیوں میں سے اگر گاڑی ہوتا کہ ویسے کوئی گاڑی ہوتا؟ پوری دنیا میں جتنی گاڑیاں ہیں اگر سنیل منچ کوئی گاڑی ہوتا تو کون سی گاڑی ہوتا؟ کوئی بھی پرانی ٹوٹی گلی سڑی انریلائبل کون سی گاڑی جو یار آپ بتائیں آپ کو کون سی گاڑی؟ ڈیلورین میرے ذہن میں آ رہی ہے. ڈیلورین نہیں یار ایڈی انگریزی گاڑی نہیں ہو سکتا. بیک ٹو دا فیوچر والی. سر میں کہہ رہا ہوں اتنی انگریزی گاڑی نہیں ہوتا, کوئی دیسی گاڑی بتائیں. دیسی گاڑی میں مجھے لگتا ہے سنیل منچ اگر کوئی گاڑی ہوتا تو میرا خیال ہے V8 ہوتا. V8 تو بڑی لیٹ آئی, میں بڑا پرانا ماڈل ضرور ہے لیکن مجھے لگتا ہے V8 ہوتا ود میکس آپشنز اور بڑا, کیونکہ دل بڑا ہے اور وہ گاڑی بھی بڑی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گاڑیاں تو ایک سائڈ پہ ہو گئیں, گاڑیوں کی وجہ سے فیملی لائف ڈسٹرب تو نہیں ہوتی؟ یار کیونکہ میرے کزنز میں کچھ ہیں کار انتھوزیاسٹ, ان کی تو پرسنل لائف جو ہیں وہ خراب ہوئی یار گاڑیوں کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے, کام کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یس میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں نے 2012 کے بعد کوئی چھٹی نہیں کی. آئی ورک 7 days a week. میں صبح جاتا ہوں دفتر, رات لیٹ آتا ہوں. تو پرائیورٹائزیشن کا مسئلہ ہے, اٹس ناٹ اونلی کارز, اٹس ود ورک. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب ہم ینگ تھے تو شاید وہ اس پیس کے ساتھ چلنا ایزی تھا, اب بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آئی ٹرائی ٹو ڈو میکسیمم ورک. اینڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگ جو ہے کرپ کرنے کا لوگوں کو بڑا آئیڈیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر منڈے کو آپ کا دفتر جانے کو دل نہیں کرتا نا تو اس کا مطلب ہے آپ وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سنڈے کو بھی کام کرتا ہوں لیکن منڈے کو کیونکہ ہفتے کا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں کہ آج کیا کیا کرنا ہے. ابھی چائنا کے ٹور سے کیا لرن کر کے آئے؟ یار چائنا کے ٹور سے میں نے یہ لرن کیا کہ میں پہلے چائنا جاتا تھا بہت زیادہ 2007, 8, 9 میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, جو گفٹ آئٹم کی شاپ تھی تو اس کے لیے چیزیں خریدنے جاتے تھے. تو تب میں چائنا کی گاڑیاں دیکھتا تھا. مجھے یاد ہے 2007-8 میں چائنا کے ایئرپورٹ پہ اترا, یہاں مارکیکس آئی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا مارکیکس وہاں پہ. میں نے کہا اس کا لوگو کو کیا ہوا ہے؟ تو مجھے بندے نے کہا یہ ٹویوٹا نہیں ہے, یہ ریپلیکا ہے. ریپلیکا کیا؟ پھر میں نے گاڑی دیکھی, وہ ٹویوٹا یہاں پہ ایسی سلون ہوتی تھی 2003-4 والی, اس شکل کی گاڑی جا رہی ہے, اس پہ کوئی اور لوگو لگا. میں کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ BYD ہے, جو آج BYD آئی ہے اس کی اگر آپ پہلی گارڈ سرچ کریں گے سو اٹ واز 100% ریپلیکا آف ٹویوٹا. اوکے. پھر ایک دوست مجھے ملنے آیا, اس نے مجھے کہا وہ کہ جی حالات بڑے برے ہیں یہ وہ. میں آیا, میں نے کہا تیرے چنگے حالات برے ہیں تو BMW X5 چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی X5 نہیں ہے, چائنیز X5 ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیڈ کاپیڈ آل دا برانڈز, اور وہ انٹرنیشنل اگر آپ گائیڈ لائن دیکھیں نا تو کاپی رائٹس کے ہوتے کہ آپ نے سرٹن پوائنٹ چینج کرنے تو اس کو وہ چینج کر لیتے تھے. دس ٹائم اراؤنڈ وین آئی لینڈیڈ ان ٹو چائنا آفٹر لائک 13-14 ایئرس, 2025 میں جب جگہ آٹو شو کے لیے اترا ہوں, تو جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور میں نے گاڑیاں دیکھی, آئی واز لائک یہ کیا ہے, اٹس اے نیو ورلڈ. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی ہماری اسٹرینتھ ڈیزائننگ میں نہیں ہے, تو انہوں نے ڈیزائنر دنیا سے ہائر کیے. پھر دنیا میں آپ اگر فرض کریں پرانے آٹو میکر تھے یا جس طرح پرانے واچ میکر ہوتے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں جی میں اپنی واچ موومنٹ پہ وہ کر رہا ہوں. سو جب ڈیجیٹل واچ آ گئی تو پھر آپ کی تو کوئی سپرمیسی نہیں رہی. آج ایپل اور جتنے واچ والے سب برابر ہو گئے, بیکاز ڈیجیٹل میں آپ ایپل ان سے آگے ہیں. سملرلی چائنا نے کہا کہ جی انجن ہٹ گیا, الیکٹرک گاڑی میں تو ریس برابر کی ہے, اور اب وہ دنیا میں سب سے آگے الیکٹرک میں. تو انہوں نے ایسی گاڑی بنا لی, ایسی چیزیں بنا لی. نہ صرف گاڑیاں, یہ بھی آپ دیکھیں جو مارکا حق ہوا ہے اس میں انڈیا کو لیفٹ رائٹ سینٹر جو چپیڑیں پڑی ہیں وہ کس سے پڑی ہیں؟ چائنیز ٹیکنالوجی سے. بالکل. سو دے آر وے ہیڈ. اچھا یہ بتائیں کہ جو الیکٹریکل گاڑیاں آ رہی ہیں, الیکٹرک کارز میں اور پیٹرول کارز میں اگر چوز کرنا ہو تو وچ ون وڈ یو چوز؟ میں نے چوز کرنا, آئی ایم اولڈ اسکول پرسن. میں تو کہتا ہوں دیر از نو ریپلیسمنٹ آف ڈسپلیسمنٹ. میں تو ہمیشہ بجلی والی گاڑی سے دور رہوں گا. کیوں؟ الیکٹرک سے بتا رہا ہوں, پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں نا, اگین جس میں بات ہو رہی 90s کی, وہ ہمیں شوق ہے کہ آپ نے ریس دبائی, پھر انجن کی کمبشن ہوئی, اور پھر ایک آواز آئی, اور پھر آپ نے گاڑی چلائی, اور وہ ایڈرینلن رش جو ہے وہ آپ کو آواز سے کنیکٹڈ ہے. اے میرے قدیم دوست, اگر آپ کے شوق کو ہم سائڈ پہ رکھیں تو اب جانا چاہیے پاکستانیوں کو. یار اگین دنیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اینڈ اف آئی وانٹ ٹو بی لائک ویری کہتے ہیں نا پولیٹیکلی رائٹ اینڈ گو گرین کا نعرہ, تو میں کو جانا چاہیے. بٹ اگر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا تو میں کہوں گا نہیں جا رہا. اور برقی گاڑیوں میں سب سے بیسٹ گاڑی کون سی؟ برقی گاڑی بڑا آپ نے ماشاء اللہ گورنمنٹ کالج کے آپ نے مجھے زبانیں یاد کرا دی جب آپ اردو میں فل وہ کرتے تھے. یار برقی گاراج جو ہے نا, محدود برقی آلات جو ہے نا, ان میں محدود ہی رکھنا چاہیے پہلی بات. تو اس میں سب سے بڑا جو امپیڈمنٹ ہے میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں, الیکٹرک گاڑیاں جو ہے نا ایک لائف اسٹائل چینج ہے. ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ لوگ گاڑی کو گاڑی سے زیادہ دیکھتے ہیں ایز این انویسٹمنٹ.
ناظرین نہیں بتائے گا ڈائریکٹ. میں بتا رہا ہوں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں. جی جی ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کل کو بچے کو کسی کالج میں ڈالنا ہے, یہ وہ تو ہم نے یہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, جب اس کی فیس آئے گی تو ہم اس کو بیچ کے پورا کریں گے. ٹھیک ہے. بچی کی شادی آنی ہے تو اٹس اے اسٹوریج آف ویلتھ فار پیپل ان پاکستان, اینڈ اٹ ہیز بین لائک دس فار اونلی. الیکٹرک گاڑی از ناٹ اسٹوریج آف ویلتھ, اٹس جسٹ لائک اے موبائل فون. آپ نے آج موبائل لیا, کل اس کا نیا ماڈل آئے گا, چلنا بند نہیں ہوگا, لیکن اس کی ویلیو تھک کر کے نیچے جائے گی. سو الیکٹرک جب گاڑیاں ہیں نا, وہ ہر سال ان کی رینج بڑھتی جا رہی ہے, چارجنگ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. سو دے آر اے ڈیپریشیشنگ ایسڈ, ناٹ ان پاکستان, گلوبلی 20 سے 25% ہر سال وہ ان کی ویلیو گرنی ہے. دس از این امپیڈمنٹ. ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں پلاٹ لیا میں, صحیح ہے, تو اس وجہ سے نہیں گرو کرے گا فرسٹلی. سیکنڈلی ہمارے یہاں جو بجلی آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ, آپ کے چینلوں پہ بھی, کہ جی ایکسیس بجلی ہے, کتنے پائن بجلی ایکسیس. میں گلبرگ رہتا ہوں, 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سو بھائی جان ہمارے یہاں پہ ایک تو وہی بات ہے, 70% لوگ دیہات میں رہتے ہیں جہاں کئی چند گھنٹوں کے لیے بجلی آتی ہے, تو وہ تو کبھی بھی الیکٹرک پہ نہیں جائیں گے. جو 30% شہر میں بھی رہتے ہیں, ان کی بھی پرائمری کار نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اٹ ول بی اے سیکنڈری ٹرشری, بیکاز میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, میں پچھلے 5-6 مہینے سے ہر ٹائم کوئی نہ کوئی الیکٹرک گاڑی چلا رہا ہوں. رات کو گاڑی چارجنگ پہ لگائی, صبح اٹھے پتہ لگے پوری رات چارج ہی کوئی نہیں ہوا. پھر آپ چارجنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں, وہاں گاڑی لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ظاہر ہے خراب پہ ہے. سو اٹس ناٹ, انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, گورنمنٹ بھی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. اگر سنیل نے شادی کرنی ہوتی کس گاڑی سے کرتا؟ شادی گاڑی سے کرنی یہ ہوتی کیوں ہے یار؟ فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے نا. یہ ایسی کیوں ہوتی ہے فینٹیسی ورلڈ میں؟ پھر میں کسی اور سے کر لیں گاڑی ہے. اچھا چلیں ہم اس طرح سے آتے ہیں. سنیل مانجھ اگر سپر ہیرو ہوتا, ابھی نہیں ہو تو سب سے بڑی سپر پاور کیا؟ ابھی نہیں ہو. نہیں سپر پرسن ہے. اگر ایک فینٹیسی والا سپر ہیرو ہوتا تو سب سے بڑی پاور کیا ہوتی؟ یار ویسے اللہ میاں نے انسان کو اتنا پاورفل بنایا, میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں انڈائریکٹ پاور یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں تک تو ہم پہلے پہنچے ہوئے. آئی ڈونٹ تھنک آئی ووڈ آسک فار اینی تھنگ مور. اچھا اگر ابھی والا سنیل کالج والے یا اسکول والے سنیل کو خط لکھے تو اس میں کیا لکھے؟ کوئی خاص ایڈوائس تو نہیں دے سکتا, وہ جو کہہ رہا ہے اس طرح کرتا رہے, انجوائے کر. یعنی صحیح کیا تو نے جو کیا بھائی. آپ دیکھیں, ایک ہماری پلاننگ ہے, ایک اوپر کی پلاننگ ہے. سو آپ نے جو پلان کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, اور جو آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا وہ ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے. کہتے کیا ہیں شوق سے؟ میں لاہوری ہوں, آپ کو پتا ہے, گورنمنٹ کالج سے میرا خیال ہے 2 سال کھانے کھائے ہیں, پڑھائی تو کی کوئی نہیں تھی. تو آئی ایٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, اور بہت زیادہ فوڈی ہوں, کوانٹٹی کم کھاتا ہوں. ایک نہیں بتائیں گے ناظرین, نہیں بتائیں گے, دونوں باتیں کریں. ایک چیز یار, آئی ایم اے فرم بلیور, جب ہم دوستوں کے کھانے پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چکن, میں کہا چکن کھانا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹو بی مٹن اور بیف. سب زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ ہماری ٹریفک کے اوپر. وڈ یو بلیو کہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا گاڑی میں, ہی واز ڈرائیونگ, اور انہوں نے لیفٹ مڑنا تھا اور ہم کوئی 3rd لین میں تھے, تو انہوں نے انڈیکیٹر نہیں دیا. میں نے کہا بھائی انڈیکیٹر دے دے. وہ کہنے لگا کہ اگر میں یوں موڑوں گا نا تو سارے ڈر جائیں گے اور سلو ہو جائیں گے, اگر بغیر انڈیکیٹر کے موڑوں گا. اگر میں نے انڈیکیٹر آن کر دیا تو کہیں گے پہلے ایسے ہی نکل جائیے. ہمارے انڈیکیٹر بھی تو عجیب سے ہیں, پوری دنیا میں یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں. آپ کسی کو لائٹ دینا, وہ رائٹ کا انڈیکیٹر آن کرتا ہے بندہ, یہ کیا ہے, وہ نہیں جانے دینا. انڈیکیٹر ہے ہمارے یہاں پہ. اچھا ہیزارڈ لائٹ ہمارے ملک میں ریس کے لیے ہے, دنیا میں ایمرجنسی کے لیے. سو ہمارے تو بھائی اشارے اور ہیں. اچھا ایک اور بھی تھا کہ ٹرک والے جو ہے نا, وہ مین روڈز کے اوپر نا آپ کو رائٹ کا انڈیکیٹر اس لیے دیتے کہ لنگ جا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہر بندے کی اپنی, آپ کہہ رہے ہیں لنگ جا, کوئی کہنا کہ جی میں لنگنا ہے, وہ اپنی وہ سائنس ہے. اب زندگی میں اگلا ٹارگٹ کیا ہے, خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ اگلا ٹارگٹ, میں کبھی اس طرح کا آدمی نہیں ہوں یار کہ جو اپنے, کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے سسٹمیٹکلی آج چلتے ہیں. تک پچھلے ٹارگٹ کی میں نے 3 سال کرنا, 5 سال, آئی ہیو نیور میڈ اینی ٹارگٹ ان مائی لائف. ویئر ایور آئی ایم از جسٹ ویل, سر میں نے کہا میٹر آف لک ہے. مشین کی طرح کام کرتے ہیں, مشین کی طرح بولتے ہیں, مشین کی طرح چیزوں کو لرن کرتے ہیں, مشینوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی رومانٹسزم لائف میں ہے سنیل یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے, کیا سوال پوچھ دیا سر. میں نے پوچھا کوئی رومانٹسزم. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ڈائلاگ تھا نا ہمارے زمانے میں, بڑی مشہور ہوتی تھی مووی, کہ میں نام لوں گا تو بدنام ہو جائے گا. رومانس بڑے سر, رومانس کو چھوڑ دیں. آپ کے تو بہت سے فین ہیں, آپ کس ایک سیلیبریٹی کے فین؟ کافیوں کے فین ہیں, بٹ اف ٹاپ اٹ آل کروں گا تو سجاد علی. سجاد علی, اچھا واہ واہ یار, ویسے ان کے کون نہیں ہے فین یار, بہت شاندار آواز. آواز کا فین تھا, then I got to know him, now I'm good friends with him, we play table tennis together and he's a wonderful human being. زندگی کا سب سے بڑا لیسن کیا سیکھا آج تک؟ زندگی کا سب سے بڑا لیسن میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو چیز جس ٹائم پہ دل میں آ رہی ہے وہ کر لینی چاہیے, کل کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. بچوں آپ نے یہ بات غور سے نہیں سننی, نہیں ہر چیز میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز میں بیٹا نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا یو جسٹ ہولڈ اپ,
کہ یار یہ چیز نہیں ہو سکتی, اور بعد میں آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا آسان کام تھا. سو یہ اگر آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں 50% آف پیپل ڈراپ آؤٹ, وہ ٹرائی نہیں کرتے. سو آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ کے چانسز آف سکسیس ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں ہر چیز میں. تو آپ سب کچھ ٹرائی کریں, سب کچھ ٹرائی کریں نہیں میں کہہ رہا ہوں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے کیس میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں شاید اس زمانے میں کر سکتا تھا, میں نے کہا نہیں یار ابھی ٹائم نہیں, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. کل نہیں آتا کبھی بھی, آج میں زندہ رہے. تنہائی میں خود سے کس حوالے سے کس بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ تنہائی میں اپنے سے اس حوالے میں بات کرتا ہوں کہ اگین کوشش یہی کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ جس قابل نہیں وہ مل گیا ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو برم بنایا ہوا لوگوں کو قائم رکھے. چلیں اب بچوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے پرسویسونیس ہوتی ہے انسان کی, پرسویرنس ہوتی ہے, کریج ہوتی ہے, ایمبیشن ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے, ایک سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دیں کہ اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ. There is no shortcut to hard work. سب سے بہترین جگہ کون سی لگتی ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ اگر ریٹائرمنٹ پلان کرنا ہو تو یہاں رہوں گا. لاہور. لاہور سے خاص محبت لاہوریائٹ ہونے کی وجہ سے. وہ شعر ہے نا, یہ لاہور سے محبت ہے کسی اور سے محبت. ارے واہ, یہ لاہور سے محبت ہے, لاہور کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. اچھا, آپ کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات جو لوگ نہیں جانتے, اس کے علاوہ سنیل, وہ میں نے بتانی بھی نہیں. نہیں اس کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں وہ تو بہت لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ نہیں جانتے, کافی لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا نہیں کون سے پتھر کے نیچے رہ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں از ہی مسلم. ہاں, ابھی تک یہ نہیں جانتے. وہ نام وہ وہ سنیل منج پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, کیا ہو گیا. سو میرا خیال ہے یہی بات ہے جو کوئی لوگ نہیں جانتے, باقی تو سب کچھ جانتے ہیں. کھلی کتاب ہے سر, کھلی کتاب ہیں آپ, سوائے اس بات کے جو آپ نے کہا, اس بات کے علاوہ کھلی کتاب ہے, وہ بات چھوڑ کے. تھینک یو ویری مچ سنیل, تھینک یو, بہت مزہ آیا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کافی ایسے سوال کرنے کی کوشش کی جو کل کو جم پردے کے ساتھ لڑک جائے, لیکن میں بھی پورا ادھر سے لحاظ سے یار باتوں میں آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا بھائی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کینڈی باکس.